بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجیب و غریب داستان میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہوں گی۔ اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو لائک کریں، اور اگر نہیں آتی تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ 27 اکتوبر سن 2000 کو ایک خبر اخبار میں شائع ہوئی کہ 2500 سالہ پرانی حنوط شدہ لاش کوئٹہ میں کسی سردار کے گھر سے برآمد ہوئی ہے۔ تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ یہ ممی کوئٹہ سے چند کلومیٹر دور خاران کے مقام پر زلزلے کے بعد پہاڑی پر بنے ہوئے ایک تباہ شدہ مکان سے ملی تھی۔ ماہر آثار قدیمہ دانی صاحب نے اندازہ لگایا کہ یہ حنوط شدہ لاش، جس کے سر پر سونے کا تاج اور سینے پر طلائی پلیٹ رکھی ہے، کسی ایرانی شہزادی کی ہے، جس کی موت 18 سال کی عمر میں ہوئی۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یہ لاش 2500 سالہ پرانی ہے، یعنی جب سکندر اعظم 326 قبل مسیح میں ٹیکسلا وارد ہوا تو اس ایرانی شہزادی کو فوت ہوئے 200 سال گزر چکے تھے۔ شہنشاہ سائرس اعظم 550 قبل مسیح میں ایران کا حکمران تھا۔ اس کی سلطنت بلوچستان، پنجاب، سمرقند سے لے کر مصر کی سرحدوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس شہزادی کا تعلق سائرس اعظم کے شاہی خاندان سے ہو۔ تاریخ کی کتب میں لکھا ہے کہ 500-600 سال قبل مسیح ایران، ہندوستان، چین اور یونان میں بڑے بڑے اسکالر اور ریفارمرز پیدا ہوئے، جن میں سے بعض بین الاقوامی مذہب کے رہنما بھی تھے۔ مثلاً ہندوستان میں مہاتما بدھ اور مہاویرا، چین میں کنفیوسس اور لاؤسی، ایران میں زوراسٹر، یونان میں پائتھاگورس۔ ایران کا زوراسٹر مذہب زوراسٹرینین کا بانی تھا۔ یہ پارسی مذہب کے لوگ تھے۔ ایران کے اس ریفارمر نے پرانے ایرانی دقیانوسی معاشرے میں انقلابی تبدیلیاں کیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایران کے شہنشاہ سائرس اعظم نے تقریباً پورے جنوبی ایشیا کو فتح کر لیا تھا۔ غالباً سائرس کا مذہب اور زوراسٹرین تھا۔ زوراسٹرین اہرام-زادہ دیوتا کو ماننے والے تھے۔ سائرس وہ پہلا شہنشاہ تھا جس نے فرعونوں کے دیش بدر کیے ہوئے یہودیوں کو بیت المقدس میں داخل ہونے کی اجازت دی تھی۔ کوئٹہ کے قریب برآمد ہونے والی لاش پر دیوتا اہرام-زادہ کا نشان تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شہزادی کا تعلق زوراسٹرین شاہی خاندان سے تھا۔ ہو سکتا ہے کہ شہزادی سائرس کی اولاد میں سے بادشاہ کی بیٹی ہو جو بلوچستان کی سیر کو آئی ہو، یا وہ شہزادی بلوچستان میں اس عہد کے کسی ایرانی گورنر کی بیوی ہو جو کوئٹہ کے قریب وفات پا گئی ہو، چونکہ اعلیٰ شخصیات کی لاشوں کو حنوط کر کے دفن کرنا مصر کا رواج تھا۔ شاید یہ رسم ان دونوں ایران میں بھی ہو۔ سکندر اعظم نے ایران فتح کیا تو شہنشاہ سائرس کے مقبرہ پر حاضری دینے آیا۔ اسے یہ دیکھ کر دکھ ہوا کہ مقبرہ کے نواردات چوری ہو چکے تھے۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ نواردات یونانی افسر نے چوری کیے ہیں۔ سکندر اعظم نے حکم دیا کہ اس افسر کی دونوں ٹانگیں سامنے والے 2 درختوں کے ٹہنوں سے باندھ کر ٹہنی چھوڑ دی جائیں۔ اس طرح مجرم کی لاش کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سکندر اعظم کے حکم پر شہنشاہ کے مقبرے کو دوبارہ راستہ و پیراستہ کیا گیا۔ آج سائرس کی قبر پر پتھروں کی ایک چھوٹی سی جھگی ہے۔ 20ویں صدی میں مصری بادشاہوں کی حنوط شدہ لاشوں پر بڑی تحقیقات ہوئیں۔ ایرانی شہزادی کی لاش کو کراچی میں عام نمائش کے لیے رکھا گیا۔ شہنشاہ سائرس کے ورثاء کے تابوتوں کو سرعام نمائش بنانا مہذب قوموں کو زیب نہیں دیتا۔ بہتر تھا کہ اس شہزادی کی لاش جس ملک کی امانت ہی سے واپس کر دی جاتی، یا پھر اس پر چھوٹا سا مقبرہ تعمیر کرا دیا جاتا۔ وہ 2 افراد جنہوں نے اس حنوط شدہ لاش کا کروڑوں میں سودا کرنے کی کوشش کی، جیل میں قید کیے گئے۔